تو ساتوں آسمان کے بعد سدرۃ المنتہا ہے، سدرۃ المنتہا کے پاس جنت شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ اوپر جاتی جاتی ہے، اوپر کی طرف اس کے درجات ہیں، اوپر جاتے جاتے ہیں، اتنے اونچے جاتے ہیں کہ جنت کا آخری درجہ وہاں ہے جہاں اللہ کا عرش ہے، اور جو اس آخری درجے کے اندر رہنے والے ہیں ان کو صبح و شام اپنے رب کا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے۔ اس جنت کے آخری درجے کا نام جنت الفردوس ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم اللہ سے مانگا کرو تو اس سے فردوس مانگا کرو، انہا اعلی الجنہ، وہ جنت کا سب سے اونچا حصہ ہے اور سب سے قیمتی حصہ ہے اور سب سے عظیم حصہ ہے۔ کس موقع پہ والد گرامی حضرت مولانا یوسف رحمہ اللہ ابا جان یاد آئے، فرمایا کرتے تھے بیٹا میں سوچتا ہوں کہ ہم کس منہ سے اللہ سے فردوس مانگیں، پھر خود ہی جواب دینے لگے، پھر مجھے خیال آتا ہے ہم ویسے مانگیں گے جیسے کسی امیر کبیر کی شادی ہوتی ہے اور بوفے سسٹم ہوتا ہے، بڑے بڑے کھانے ہوتے ہیں، بادشاہ مہمان ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، کوئی فقیر بھی مانگنے آ جاتا ہے تو وہ اچھا سخی بندہ ہو تو کہتا ہے چلو تم بھی لے ہی لو۔ ہم اللہ سے فقیروں کی طرح مانگیں گے کہ ہمارے اعمال تو وہ نہیں ہیں، وہ تو نبیوں کے لیے ہے، صدیقین کے لیے ہے، شہداء کے لیے ہے، صالحین کے لیے ہے۔ اے اللہ تمہیں دینی ہی ہے تو ہم فقیروں کو بھی وہی جنت دیتے ہیں۔ اس جنت کا سب سے بڑا حسن تو اللہ کا عرش ہے، جس کی چھت ہی اللہ کا عرش ہوگا، اس کے نظارے، اس کے منظر، اس کی خوبصورتی، اس کی روشنی، اس کی کہکشائیں، اس کی ٹھنڈک، اس کی مہک، اس کی خوشبو، اس کی زینت، اس کا حسن، اس کا جمال، اس کا وقار، اس کا عالم کیا ہوگا۔ اور ایک بڑی اور خوبصورتی یہ ہے کہ اس جنت کے اندر ہمسائے آمنہ کے لال اور دونوں جہانوں کے سردار ہوں گے۔